السلام علیکم۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں برساتا ہے کہ سمیٹنا مشکل ہو جائے اگر ہم چاہیں تو۔ جتنی نیکیاں ہیں، جس قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں ان کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب نیکیاں ہے کیا؟ نیکی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم پر فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرض ہیں، یہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اب ان کا بھی ثواب اس پہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دینا، کسی کو ظالم کے شر سے بچا لینا، محفوظ کر دینا، بچوں کے لیے رزق کمانا، اور اسی طرح یہ جو عورتوں کا گھر میں کام کاج کرنا ہے، یہ بھی نیکی میں آتے ہیں۔ اب نیکی کا صرف اتنا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کریں نیت کر لیں نیکی کی کہ اللہ کی راہ میں ہم کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا پھر اجر اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، وہی دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب کے گھروں میں سب سے پہلے عورتیں ہی جاگتی ہیں، اور خاص کر میں اس رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں جاگتی ہیں؟ کہ انہوں نے ہم بادشاہوں کے لیے سحری بھی تو بنانی ہوتی ہے۔ ہم تو ہیں نا بادشاہ، ہم تو آرام سے اٹھتے ہیں۔ جب آواز آئے گی سرتاج سحری تیار ہے، پھر ہم اٹھیں گے۔ تو ہم مردوں کے لیے ہمارے گھر کی عورتیں سحری تیار کرتی ہیں، کھانے تیار کرتی ہیں۔ اچھا، پھر ہم جب آ جاتے ہیں کھانے کی میز پر تو ہمارے تھوڑے سے نخرے بھی ہوتے ہیں۔ سحری میں تو کم ہوتی ہیں لیکن افطاری میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، سحری جب ہو جاتی ہے تو سحری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو برتن ہیں وہ بھی ہمارے گھر کی عورتوں نے سمیٹنے ہوتے ہیں اور دھونا بھی انہیں نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر چھوٹے بچے ہوں تو انہیں ناشتہ بھی انہوں نے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب چھوٹے بچے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے، جب ناشتہ دیا تو کھانا بھی انہیں دیں گے، پھر کھانا بھی وہی دیں گی۔ اب اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک لگاتار وہ مصروف ہی رہتی ہیں۔ ہم تو پھر بھی آرام کر لیتے ہیں لیکن ان کو آرام کا ٹائم واقعی نہیں ملتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سپہر ہوئی، عصر کا ٹائم ہوا، بلکہ عصر سے پہلے ہی افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری فرمائشیں تھیں کہ بھئی آج یہ بھی بنانا، یہ بھی بنانا، وہ بھی بنانا، یہ بھی بنانا۔ تو انہوں نے یہ فرمائشیں پورے کرنے کے لیے آرام نہیں کرتی بلکہ آپ کے لیے افطاری تیار کرتی ہیں۔ اب جب افطاری ہوتی ہے، افطاری ہم نے دعا پڑھی، کھجور کھائی، اس کے بعد جو اور چیزیں کھائیں، ہاں اس میں تو یار نمک تیز ہو گیا، اس میں مسالہ کم ہے، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، اور یہ کہتے ہی انہیں مرچیں لگتی ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتی، وہ خاموش رہتی ہیں کہ نہیں افطار کا وقت ہے، خاموش۔ اچھا، کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تراویح پڑھی، تراویح کے بعد آ کے پھر فرمائش، چائے، قہوہ، پھر یہ دو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی تو انسان ہیں۔ اب یہ آپ لگا لیں کہ کب سے کب تک وہ بھی تھک جاتی ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو تھکان ہے نا،
شروع رمضان میں تو کم ہوتی ہے لیکن آخری رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے بھائی، مشین بھی جو ہے نا جواب دے دیتی ہے لگاتار کر. تو پھر ہوتا کیا ہے آخری رمضان میں، میں نے کہا نا کہ خواتین ہی پہلے اٹھتی ہیں. جب آخری رمضان میں اگر کسی خاتون کی آنکھ نہ کھلے سحری میں تو نزلہ بھی ان خواتین پر کہ جی کیوں سوتی رہیں، میں ہوش نہیں تھا، الارم نہیں لگایا. تو یہ باتیں جو ہیں نا دل توڑ کے رکھ دیتی ہیں. جیسے کہ ہمارا تو کوئی فرائض ہی نہیں ہے نا، ہم تو جو کما رہے ہیں بس وہی ہمارا ایک احسان ہے. ہمیں تو کمانا ایسا لگتا ہے کہ بس اس سے مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مشکل نہیں ہے، واقعی مشکل ہے، لیکن اگر ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑ جائیں نا تو پھر ہمیں اندازہ ہو کہ ہم محنت زیادہ کر رہے ہیں یا یہ. ایک دن بھی ہم نہیں کر سکتے اتنا کچھ. تو یہ ویڈیو خواتین کے نام اس لیے کی ہے کہ پلیز مرد حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں اور ان کے کھانے کی تعریف کر دیا کریں، زیادہ فرمائشیں نہ کیا کریں اور کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کریں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جی جب تھکان ہوتی ہے ان کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے، وہ زیادہ عبادت بھی نہیں کر سکتی. عبادت ہوگی گھر میں تو ہمارے گھر میں ہی رحمت ہوگی، ہمارے گھر میں ہی اس کا جو ہے نا رمضان کا وہ مزہ دوبالا ہو جائے گا، کیونکہ رمضان کا مزہ دوبالا ہوتا عبادت سے ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی خواتین چاہے جس روپ میں بھی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کا خیال رکھیں.